वो इसे कंधों पर लादे दोबारा से बेड पर पटकता, बिखरे हुए हुलिये में सफसार करने लगा। शामिर, देखो हम सुबह बात करेंगे। इजल को वो इस वक्त पागल मजनू लगा था। उसने तेजी से कपकपाते हुए लहजे में कहा था, खूबसूरत हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, वो मुकाम, वो जगह दी तुम्हें जिसके लिए एक दुनिया मरती है। वो घुटनों के बल उसके करीब बैठा, उसके दोनों बाजुओं को अपनी आहनी गिरफ्त में लिए दाढ़ रहा था। उसकी भारी उंगलियां इजल के बाजुओं में बुरी तरह से पेवस्त हो रही थी। आंखों में खौफ के साथ साथ अब नमी भी तैर रही थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि शामिर इस कदर जज्बाती क्यों कर हो रहा था। वो इसे किसी भी तौर समझाना चाहती थी, जो कि फिलहाल नामुमकिन ही था। मैंने सब कुछ भुलाकर तुम्हें दिल से अपनाया। बोलो क्या कमी है मुझ में? दुनिया की लाखों लड़कियां मुझे हासिल करने के लिए मुझे पाने को तरसती हैं, मगर तुम क्यों बार बार मुझे तस्लील करती हो? बताओ मुझे क्या कमी है मुझ में? वो पागलों की तरह उसे झंझोड़ता चला गया। है कमी तुम में? सुना तुमने? है कमी तुम में? ईजल एकदम से दाढ़ी थी। शामिर हैरत सदा सा साकित सा अपनी सुर्ख नीली निगाहों से उसे देखने लगा। क्या है तुम्हारे पास? सिर्फ पैसा, दौलत? इसके इसके सिवा क्या है तुम्हारे पास? वो इसे पीछे को धक्का देती अब चिल्लाई थी। शामिर सवालिया निगाहों से उसके हसीन चेहरे को देखने लगा, जिसका जब्त टूट चुका था। अरे तुम तो एक मोमिन भी नहीं हो। जानते भी हो एक मोमिन कौन होता है? छोड़ो, तुम क्या जानोगे? तुम जाओ जाकर शराब पियो, लड़कियों के साथ दिल बहलाओ। यही है तुम्हारी सो कॉल्ड लाइफ। वो तंजिया मुस्कुराहट उछालती, उसकी जात पर वार करती सर को नफी में हिला गई। अगर मैं मोमिन बन जाऊं तो? चंद लम्हों की गहरी खामोशी के बाद शामिर की संजीदगी भरी सर्द आवाज माहौल में गूंजी। क्या? एजल ने चौंकते हुए उसे देख पूछा, जिसे देख कहीं से भी ये गुमान नहीं हो रहा था कि वो मजाक कर रहा है। शामिर ने अपने सुर्ख लबों पर जुबान फेरी, 2 कदम उठाए, मजीद उसके करीब हुआ। अगर मैं मोमिन बन जाऊं तो क्या तब तुम अपना लोगी मुझे? उसके लहजे में सवाल से ज्यादा बेचैनी पनाह थी। इजल हैरत सी आंखें फैलाए इस हसीन मर्द को देख रही थी, जिसके मुंह से अदा हुए ये अल्फाज इजल तो क्या किसी भी लड़की को शॉक करने के लिए काफी थे। ये नामुमकिन है शामिर, इजल ने बेचैनी से कहते निगाहें फेर ली। वो मुड़ती रूम से निकलने लगी जब शामिर ने इसे फिर से बाजू से पकड़ा। मेरी बात का जवाब दो। वो हद से ज्यादा संजीदा था और इजल को अब इसके लहजे, उसकी आंखों से भी खौफ आ रहा था। अगर तुम सच में खुद को बदल पाए तो मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें अपनाने। कोशिश नहीं इजल, आई वॉन्ट यू आर इन एवरी केस। मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ इजल, ना कि इस वजूद को। मैं अपना हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। शायद तुम भूल चुके हो शामिर कि तुम इसी वजूद की तलब में यहाँ तक पहुंचे हो। इजल ने उसकी आंखों में देख मजबूत लहजे में कहा था। शामिर ने बेबसी से आंखें मीच ली। मगर अब सब कुछ बदल चुका है इजल। मैं समझा नहीं पाऊंगा, मगर इतना जान लो कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ढल जाऊंगा। वो पुख्ता यकीन से कहता उसके बाजू को नरमी से छोड़ गया। तो ठीक है, अगर तुम एक कामिल मोमिन बन गए शामिर, तो मैं इजल जावेद तुमसे वादा करती हूँ, मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हारे साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज करूंगी। इजल ने संजीदगी से कहा तो शामिर की आंखें एक पल को चमकी। वो काफी देर तक इस ताहिरा की पुष्प को आंखों से ओझल होने तक देखता रहा था, जो बेचैनी से रूम से निकल गई थी। किससे पूछकर तुम सोई हो मेरे बेड पर? निकाह की रस्म ये साल की जिद के सबब तय पाई गई थी। सफीना तो बखुशी इस निकाह के लिए रजामंद हो चुकी थी। इस साल निकाह के फौरन बाद घर से निकल गया था और अब रात के 1:30 वो बिखरे हुलिये में लौटा तो अपने बिस्तर पर कंबल ओढ़े लेटी सफीना को देख इसके तन बदन में आग लगी थी। वो झपट्टे से कंबल इससे उतार फर्श पर फेंकता गुस्से से दौड़ा था। सफीना जो सारी रात उसकी वापसी का इंतजार करती अभी ही सोई थी, एकदम से हड़बड़ाते हुए उठ बैठी। ये साल मैं बीवी हूँ आपकी, निकाह किया है आपने। सफीना ने इसे देखते ही सफाई देना शुरू कर दी, जिस पर वो बेजारी से अपनी सुर्ख आंखें मूंदता खुद पर जब्त करने लगा। नशे के सबब इसका सर चकरा रहा था। इसने कनपटी पर हाथ मारा क्योंकि इसे सफीना 2 से 4 होती दिखाई दी। एजल, वो धुंधलाई निगाहों से अपने सामने खड़ी सफीना को एजल तस्वर किए आगे बढ़ा। कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़कर? क्या हो गया है आपको? सफीना उसके मुंह से अपने लिए ईजल का नाम सुनते ही हैरान हुई थी। अपने चेहरे पर रखे ये साल के हाथों को पीछे करती वो सुर्ख डोरियों से लबरेज निगाहों से उसे देख अपना दुपट्टा उठाए बाहर जाने लगी, क्योंकि ये साल से आती बदबू से वो समझ चुकी थी कि वो शराब जैसी हराम शय को मुंह लगा कर आया है और इस वक्त इसे इज्जत तस्वर कर रहा है। नहीं, इस बार नहीं जाने दूंगा मैं। ये साल ने इसे पीछे से कमर से दबोचते जिद्दी लहजे में कहा था। सफीना का दिल खौफ से तेज तेज धड़कने लगा।
وہ ہر طرح سے مزاحمت کرتی خود کو آزاد کروانے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس وقت یہ سال اپنے نشے میں کچھ الٹا سیدھا کرتا۔ نہیں یہ سال، سفینہ اس کی بڑھتی حرکتوں پر ایک دم سے خوف زدہ ہوتے بمشکل سے بولی، جبکہ وہ سنی انسنی کرتے اسے بیڈ پر دھکا دیے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام گیا۔ یہ سال پلیز مت کریں میری محبت کو رسوا۔ سفینہ کسی بچے کی طرح بلبلائی تھی۔ وہ خود کو چھڑانے کی ہر کوشش میں ناکام ہوتی گئی تھی اور یہ سال نشے میں دھت اسے ایزل تصور کیے اپنی ہر حد پار کرتا چلا گیا۔ اس گزرتی رات نے سفینہ سے اس کا مان، اس کی عزت، غرور، اس کی محبت کا برم سب کچھ لوٹ لیا تھا۔ وہ شخص ساری رات اس کے کان میں مدہوشی بری محبت کی سرگوشیاں کرتا رہا۔ اس نے اتنی بار اسے ایزل کہا تھا کہ اب تو سفینہ کو اپنے نام سے، اپنی ذات سے نفرت سی ہو چکی تھی۔ وہ کسی زندہ لاش کی طرح ساکت سی پڑی تھی۔ اس گہری رات نے اسے، اس کی خوشیاں، اس کی زندگی سب کچھ چھین لی تھی، مگر وہ انجان تھی کہ اس کی ذات کے ساتھ ساتھ یہ سال اختر کی ذات بھی تباہی کے نئے پائندے سے بن چکی تھی جس کے آگے وہ بے بس ہونے والا تھا۔ تم یہاں کیوں سوئی ہو؟ کافی دیر تک ایزل کا انتظار کرنے کے بعد وہ واپس روم میں نہ آئی تو شمیر خود ہی اس کے پیچھے نکلا۔ اسے لاؤنج میں صوفے پر لیٹا دیکھ وہ غصے سے ہاتھ سینے پر باندھے پوچھنے لگا۔ ایزل جاگ رہی تھی مگر کہا کچھ نہیں۔ شمیر دانت پیستے آگے بڑھا اور اسے باہوں میں بھرتے دوبارہ سے روم کی طرف جانے لگا۔ میرا دماغ بہت گھما ہوا ہے شمیر، خدا کے لیے اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ ایزل اسپاٹ لہجے میں گویا ہوئی مگر وہ بنا کان دھرے اسے اٹھائے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھو، لڑائی اپنی جگہ، بیٹ اپنی جگہ، مگر تم سو گی بیڈ پر، مگر مجھے نہیں سونا۔ وہ بات کاٹتی تیزی سے چلائی۔ میرا موڈ خراب مت کرو ایزل، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ نیلی سرخ نگاہوں سے اس نازک سی لڑکی کو دیکھ اپنے پاس لٹانے لگا۔ مجھے معلوم تھا تم ایک نمبر، ہاں پتا ہے، ایک نمبر کا گھٹیا کمینہ انسان ہوں۔ اب اپنے ان حسین لبوں کو بند کرو، ورنہ اگر میں نے کوئی گستاخی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ شریر نگاہوں سے اس کے لبوں کو دیکھ ہلکی سی مسکراہٹ سے مسکرانے لگا۔ ایزل نے ماتھے پر بل ڈالے اس شخص کو گھورا جو کمفرٹر اوڑھتے ایزل کا سر اپنے بائیں کندھے پر رکھتے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کیے، دوسرے سے لائٹ آف کرتا اس کے بال سہلانے لگا۔ ایزل حیرت سے کنگ بس اس ڈھیٹ انسان کو گھور رہی تھی جسے باہوں میں بڑے سکون سے لیٹا تھا۔ سو جاؤ جان، گڈ نائٹ۔ ایزل کو خود کو دیکھتا پاتے شمیر نے بھاری بھاری لب اس کی حسین آنکھوں پر رکھتے کہا۔ ایزل اس کے لمس پر تڑپ اٹھی۔ وہ ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے اسے پیچھے کرنے لگی مگر شمیر نے اس کا سر سینے سے لگائے بالوں کو سہلانا شروع کر دیا۔ ایزل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے نرم لمس پر نیند کی وادیوں میں اترتی گئی اور اس کے سوتے شمیر نے پورے حدت بھرا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑا۔ ایڈکٹ کر دیا تم نے مجھے، اب تمہارے بنا گزارا ناممکن ہے۔ وہ گمبھیر لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کرتا، کان کی لو کو لبوں سے چھوتا، آنکھیں موند گیا۔ میر میری بات مانو بیٹا، میں ساتھ چلتا ہوں، کچھ دن تمہارے ساتھ جاؤں گا تو سارا کام سمجھا دوں گا تمہیں۔ کھانے کی میز پر 5 منٹ سے مسلسل بحث جاری تھی۔ ایزل بس ساکت نگاہوں سے کھانے کو گھور رہی تھی جبکہ رضا بیگ تو شمیر کے نئے اعلان پر حیران تھے۔ انہیں خوشی تھی کہ شمیر بزنس میں انٹرسٹ لے رہا ہے مگر ایک ساتھ اتنی بڑی ذمہ داری وہ کیسے نبھا پائے گا، یہی سوچ کر انہیں پریشانی ہو رہی تھی۔ ڈیڈ پریشان مت ہوں یار، آپ گھر رہیں، آپ آرام کریں، میں دیکھ لوں گا سب کچھ۔ کافی کی سپ لیتے وہ خوبرو نوجوان مسکرایا تو رضا کے چہرے پر بھی ایک خوشی بھری مسکراہٹ ابھری۔ شمیر کی نیلی نگاہیں خود سے 2 کرسیوں کے فاصلے پر بیٹھی ایزل پر تھی جو بس برتنوں کو گھور رہی تھی۔ بلو شارٹ کرتے کے ساتھ وائٹ کیپری پہنے، سر پر خوبصورتی سے دوپٹہ ٹکائے وہ بنا کسی میک اپ کے بھی حسین لگ رہی تھی۔ شمیر کی نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر رک جاتی۔ اس لڑکی کا شمیر سے دور رہنا، اس کی ذات کی نفی کرنا شمیر بے کو نہ جانے میں اس کے مزید قریب کرتا جا رہا تھا۔ ارے موم، آئیں جوائن کریں ہمیں۔ بیک ڈور سے عجلت میں اندر آتی تمینہ بیگم کو دیکھ شمیر نے محبت سے انہیں آفر کی جو کل رات سے ہی گھر نہیں آئی تھی۔ جب یہ لڑکی کھا رہی ہے تمہارے ساتھ، میری کمی ہے کیا؟ وہ کھا جانے والی نگاہوں سے ایزل کے وجود کو گھورتی نفرت سے بولی۔ شمیر نے گہری سانس فضا کے سپرد کی اور جگہ سے اٹھتے وہ خفا کھڑی اپنی موم کے پاس گیا۔ شمیر اتارو مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شمیر نے بجائے سوال و جواب کے ڈائریکٹ انہیں گود میں اٹھایا۔ تمینہ کو اس کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ وہ ہڑبڑاہٹ سے کہتی اپنی شہزادوں سے آن بان والے بیٹے کو دیکھنے لگی جو انہیں اٹھائے سیدھا ڈائننگ ٹیبل پر گیا اور اپنی کرسی پر انہیں آرام سے بٹھایا۔ موم،
آپ کو یاد ہے بچپن میں آپ مجھے ایسے ناشتہ کرواتی تھی، آج آپ کی باری۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا، وائٹ شرٹ کے اوپر ٹائی پہنے گولڈن بال سلیقے سے پف سٹائل میں کھڑے کیے، ہلکی سی بیئرڈ میں اس کے گالوں پر ابھرتے وہ خوبصورت گڑے، حسین نیلی نگاہیں اس کے ہونٹوں کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ ایک ہاتھ کرسی پر رکھے دوسرے ہاتھ سے تمینہ کو کھانا سرو کرنے لگا۔ تمینہ بیگم نے ایک بھرپور نگاہ اپنے خوبرو بیٹے پر ڈالی اور پھر اس کا ماتھا چومے ڈھیروں دعائیں دے ڈالی۔ رضا بس خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ شامیر میں آیا یہ 1% بدلاؤ ان کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا رہا تھا۔ وہ کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے بنا پلکے جھپکے اس خوبصورت منظر کو آنکھوں میں قید کرنے لگے۔ شامیر بیٹا ایسا کرو تم بچی کے ساتھ یورپ گھوم آؤ، نئی نئی شادی ہوئی ہے، جب واپس آؤ گے تو پھر بزنس سنبھال لینا۔ رضا نے گلا کھنکھارتے ہوئے تحمل سے بات کا آغاز کیا۔ شامیر کی نگاہیں بساختہ اس حسین دلربا پر اٹکی جو گلابی انگلیوں کو مروڑتی اپنی سرخ پنکھڑیوں کو دانتوں تلے دبا گئی۔ ایزل نے بساختہ نگاہیں اٹھائے اسے دیکھا جو دیدہ دلیری سے اسے ہی گور رہا تھا۔ ایک دم سے اسے ڈھیروں شرم نے گھیر لیا۔ وہ بار بار کان کے پیچھے بال اڑیسنے لگی۔ اس کی حرکت شامیر کی شارپ نگاہوں سے سرخی دوڑا گئی۔ ڈیڈ، میں اور ایزل ابھی نہیں جانا چاہتے، ہماری رات کو ہی بات ہوئی تھی اس معاملے میں۔ ایزل بھی ابھی میرے ساتھ یہیں رہنا چاہتی ہے، اور ویسے بھی ہنی مون پر آپ اور موم جا رہے ہیں، یہ رہی آپ دونوں کی ٹکٹ۔ اس نے کرسی پر رکھے اپنے کوٹ کی جیب سے 2 ٹکٹ نکالتے میز پر رکھی۔ ایزل تو ہکا بکا سی منہ کھولتے حیرت سے اس جھوٹے انسان کو غصے سے دیکھ رہی تھی، جبکہ رضا تو اس کی الٹی منطق پر حیران رہ گئے۔ بیٹا ہماری عمر ہو چکی ہے، ہم کہاں جائیں گے، ایسا کرو تم ہو آؤ، رضا نے شرم سے سرخ چہرے سے کہا، جبکہ تمینہ بیگم کسی گہری سوچ میں تھی۔ ارے ڈیڈ شرما کیوں رہے ہیں آپ، ہنی مون کا بھی کوئی ٹائم یا عمر ہوتی ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اور موم ہنی مون پر جائیں، تو مطلب آپ جائیں گے۔ شامیر نے لاپرواہی سے سر کو نفی میں جھٹکتے کہا تھا، جبکہ ایزل اس بے شرم شخص کو دل ہی دل میں گالیوں سے نواز رہی تھی۔ شامیر نہ تو میں کہیں جا رہی ہوں نہ تم کہیں جا رہے ہو، تمینہ کے سرد لہجے پہ کہنے پر شامیر سمیت سبھی ٹھٹکے۔ کیوں موم، کیا کچھ خاص ہونے والا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے ان کی بات کو ہواؤں میں اڑانے لگا۔ ہاں بہت خاص ہونے والا ہے، تمینہ نے کہتے ایک نظر ایزل پر ڈالی۔ رباب آ رہی ہے آج رات کی فلائٹ سے، تمہاری اور رباب کی شادی ہے اس ہفتے کی 10 کو۔ موم، شامیر شاک کی کیفیت میں چلایا تھا، حیرت سے ایزل اور اپنے ڈیڈ کو دیکھا۔ ایزل نے طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے ہاتھ واپس کھینچ لیا اور بنا کچھ کہے وہ اپنے روم کی جانب چلی گئی۔ مجھے کچھ ضروری کام بھی کرنے ہیں، واپسی پر روبی کو پک کر لینا۔ تمینہ نے ایک کاٹدار نظر رضا پر ڈالے شامیر کو حکم دیا، جو لب پینچ گیا۔ یہ سال سفینہ کیوں گئی ہے واپس، کیا تم دونوں جھگڑے ہو؟ آج 2 ہفتے ہو چلے تھے اس واقعے کو۔ یہ سال نے بظاہر اس سارے حادثے کا الزام سفینہ پر لگا دیا تھا، مگر وہ خود بھی جانتا تھا کہ نشے میں دودھ وہ خود بہک چکا تھا۔ سفینہ بنا کچھ کہے اپنے گھر واپس چلی گئی تھی، اور اس سارے عرصے میں یہ سال آج ہفتے بعد گھر لوٹا تھا۔ میرا اس سے ایسا کوئی رشتہ نہیں جو اس سے جھگڑوں گا، جوتے اتارتے وہ سخت بیزارگی سے بولا تھا۔ ذکیہ نے ماتھے پر بل ڈالے اسے گورا۔ کیسا تعلق ہے اس سے پھر تیرا، بتا مجھے۔ اس کی ستیلی ماں صبح سے 10 فون کر چکی ہے کہ کیا کیا ہے اسے، نکاح ہوا بھی ہے یا پھر ایسے ہی کہیں سے منہ کالا کرا کر آئی ہے کسی کے ساتھ۔ ذکیہ نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گورا اور اپنی چادر نکال لیں۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ امی؟ وہ باہر آئیں تو یہ سال ابھی تک الجھن سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ماں بننے والی ہے سفینہ، اور آج بے ہوش ہو گئی تھی، 2 ہفتے ہو گئے اسے گئے۔ تجھے شرم نہ آئی بیوی کو یوں چھوڑ دیا؟ وہ بھی اس کی اچھے سے کلاس لے رہی تھی، جبکہ یہ سال ان کے لفظوں پر ہی شاکڈ رہ گیا تھا۔ امی اب منہ لٹکائے کیوں بیٹھے ہو، چپل پہن اور چل میرے ساتھ، لے کر آئے اسے گھر۔ ذکیہ بیگم اس کو سر چٹکتے باہر کی طرف بڑھی تھی، جبکہ یہ سال اس نئی مصیبت پر الگ متفکر ہوا تھا۔ تجھے کیا ہوا ہے، کیوں منہ لٹکائے بیٹھا ہے اب؟ روحان نے بڑی ہمت سے شامیر کو چھیڑا تھا، جو راکنگ چیئر پر سر گرائے بیٹھا تھا۔ سارا پلان فلاپ ہو گیا ہے کمینے، اور تجھے اب بھی میرے منہ کی پڑی ہے۔ شامیر نے کھینچ کر اسے ٹانگ ماری تھی، جو اچلتا اپنے ساتھ بیٹھے حمزہ کی گود میں چڑھا۔ دور رہ مجھ سے، حمزہ نے ناک چڑھائے سے گھورتے کہا تھا، تو روحان بھی منہ ٹیڑھا کیے اس سے اٹھا۔ ایسا کر تو ایزل کو لے کر کسی ہوٹل میں چلا جا اور وہاں اسے کوئی ڈرنک پلا دینا، پھر اسے باتوں میں الجھا کر اس سے رضامندی مانگ لینا، اور پھر جب ایک بار تو نے اسے حاصل کر لیا پھر وہ کچھ نہیں کر پائے گی، پھر تو کچھ وقت اس کے ساتھ گزار لینا
और फिर फौरन रुबाब से शादी। रोहान ने उसे मुखलिसाना मशवरा दिया था। तू पागल हो चुका है रोहान, मैंने उसे कल रात ही कहा है कि मैं मोमिन बन जाऊंगा, और अब अगर उसे कोई ड्रिंक दूंगा तो भी वो बातें सुनाएगी। कुछ और बता। शामिर ने माथे को अंगूठे और उंगली से मसला। वो इज़िल को हासिल करना चाहता था, मगर उसकी रजामंदी से। यह अब उसकी जिद बन चुकी थी और उसकी रजामंदी के लिए वो हर हद पार करता जा रहा था। शामिर, तू गलत कर रहा है ये सब। हमजा की जुबान में खुजली हुई। वो बोले बिना ना रह सका। क्या गलत कर रहा हूँ? शामिर ने सपाट चेहरे से इसे घूरा था। देख, पहले तू मीडिया बुलाया, फिर उससे झूठ बोला, और अब अगर तू उसे ना छोड़ सका तो क्या करेगा? हमजा को शुरू दिन से ही सारे मामले में उलझन बेचैनी थी, और यही बात शामिर का मूड ऑफ करती थी। अगर ना छोड़ सका तो नहीं छोड़ूंगा, और कुछ? वो नहायत उखड़े लहजे में बोला। तो हमजा लब बींच गया। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। क्या क्या करने वाला है तू? रोहान ने बेचैनी से पूछा। शामिर अब क्या करने वाला है? क्या वो तमीना बेगम के कहने पर रुबाब से शादी कर लेगा, या फिर वो एजल से किए हुए वादे को पूरा करेगा, या फिर अभी एजल का और कड़े इम्तहानों में से गुजरना बाकी है? ये सब जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। शुक्रिया जी। तो मेरे प्यारे लिसनर्स, अभी तक की स्टोरी आपको कैसी लग रही है? अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट सेक्शन के ज़रिए अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और मेरी तरफ से मेरे तमाम प्यारे प्यारे लिसनर्स को रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, और ढेरों रहमतें समेटें आप सब। और मुझे बताएं कि आप सबका रमज़ान कैसा गुजर रहा है, किस किस ने माशाल्लाह से रोज़ा रखा है, और आपका आज का रोज़ा कैसा गुजर रहा है, आपका रमज़ान, आपका, आपकी फैमिली का कैसा गुजर रहा है, मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। वो एज़िल को हासिल करना चाहता था, मगर उसकी रजामंदी से। यह वो उसकी जिद बन चुकी थी, और इसकी रजामंदी के लिए वो हर हद पार करता जा रहा था। शामिर, तू गलत कर रहा है ये सब। हमजा की जुबान में खुजली हुई। वो बोले बिना ना रह सका। क्या गलत कर रहा हूँ? शामिर ने सपाट चेहरे से इसे घूरा था। देख, पहले तूने मीडिया को बुलाया, फिर उससे झूठ बोला, और अब अगर तू उसे ना छोड़ सका तो क्या करेगा? हमजा को शुरू दिन से ही इस सारे मामले में उलझन बेचैनी थी, और यही बात शामिर का मूड ऑफ करती थी। अगर ना छोड़ सका तो नहीं छोड़ूंगा, और कुछ? वो नहायत उखड़े लहजे में बोला। तो हमजा लब बींच गया। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। क्या क्या करने वाला है तू? रोहान ने बेचैनी से पूछा। रूबी से मिलने जा रहा हूँ। वो कोट के बटन बंद करता आंख विंक किए बोला तो रोहान का जानदार कहका गूंजा। ये पछताएगा। हमजा ने शामिर की पुश्त को देख रोहान से कहा था, जो कंधे उचका गया था। मिस रूबी, आपको कोई बुला रहा है। वो होटल में कैथ्यू के साथ आई थी, जो उसका काफ़ी क्लोज फ्रेंड था। जब मैनेजर उसके पास आया। ओके, कहाँ? रूबी ने तजस्सुस से पूछा। तो मैनेजर ने रूम की जानब इशारा किया। रूबी एक अदा से चलती रूम तक पहुंची। इससे पहले वो बेल देती, किसी ने तेज़ी से उसे खींचते दरवाज़ा लॉक किए से दरवाजे से पिन किया। मीर, रूबी अपने बेइंतहा करीब इस खूबरू जवान को देख हैरत और जोश से बोली थी, जो शर्टलेस सा लबों पर काफ़ी मायनी खेज मुस्कुराहट सजाए हुए था। कैसा लगा सरप्राइज? शामिर ने उसके लबों को चूमते कमरे की तरफ इशारा किया, जो काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया था। कुछ ज़्यादा ही खास लग रहा है। रूबी ने इसके शफाफ सीने पर अपना नाजुक हाथ रखते इसे खुद से दूर किया और एक तनबीही निगाह पूरे कमरे पर डाली। जब शामिर ने इसे पीछे से बाहों में भरा। तुम यहाँ कैसे? मैं तो खुद आने वाली थी। आंटी शादी का प्लान कर रही हैं और अब तुम खुद आ गए। वो नज़रें पूरे रूम पर दौड़ाए पूछने लगी, जबकि शामिर बिना तवज्जो दिए उसके कंधे से बाल समेटता अपने होंठ रखते आंखें मूंद गया। वो पहली बार इतना करीब आया था रूबी को। अजीब लगा था, मगर वो उसकी मोहब्बत के आगे खामोश थी। मोम तो बस यूं ही प्लान बनाती हैं। शामिर ने इसका कोट उतार उसकी कमर के गिर्द बाजू हुमायल किया। ओह अच्छा, तो फिर तुमने क्या प्लान करके मीडिया में अपनी वाइफ शो करवाई? रूबी ने उसकी गर्दन में बाहें डालते हंसते हुए पूछा। शामिर बिना कुछ कहे एक बार फिर उसकी सांसें रोक गया। रुबाब का सांस खौफ से तेज होने लगा। शामिर का दूसरा हाथ रुबाब की कमर पर हरकत कर रहा था और इसकी अगली हरकत का सोचते ही वो वहशत ज़दा सी हुई। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता डार्लिंग, तुम शामिर बेग की जान हो।
शामिर ने उसकी सुराहीदार गर्दन पर लब रखते गंभीर लहजे में कहा और झुकते उसे बाहों में भरा। शामिर, हमने डिसाइड किया था कि शादी से पहले हम ये सब। रुबाब ने उसके चेहरे को हाथों में भरते मोहब्बत से कहा था। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है रूबी, प्लीज़ मुझे रोको मत, वो सरगोशी नुमा आवाज़ में कहता उसकी कमर को मजबूती से दबोच गया। रुबाब का सांस उखड़ने लगा। इससे पहले शामिर कुछ मज़ीद करता, रुबाब ने उसके सीने पर हाथ रख के उसे खुद से दूर किया। क्या हुआ? शामिर ने बेतासुर लहजे में पूछा। मुझे जाना है, सॉरी। वो शर्ट ठीक करते फ़ौरन से बेड से उतरी थी और बिना कुछ कहे कोट उठाए रूम से निकल गई। शामिर काफ़ी देर तक दरवाजे को घूरता रहा और फिर सिगरेट निकाल उसने लबों से लगाया। जब उसका सेल रिंग हुआ, मखसूस मैसेज देख शामिर ने मुख्तसर जवाब दिया और सेल फोन ऑफ कर दिया। अब उसकी मंजिल एसिल थी। वो 3 घंटों के बाद सीधा पाकिस्तान आया था। एक दो ज़रूरी काम निपटाए वो बिना किसी से मिले सीधा घर लौटा। अपने रूम में गया, एजल रूम में नहीं थी और इसे ढूंढता वो पूल एरिया में जा पहुंचा, जो आजकल एजल का मुस्तकिल ठिकाना था। यहाँ क्या कर रही हो? शामिर कप फोल्ड किए उसके पीछे जा खड़ा हुआ। एजल चौंकी नहीं, बस खामोशी से इस पानी को देखने लगी। पूछोगी नहीं आज पहला दिन कैसा रहा? बेतकल्फी से थोड़ी उसके कंधे पर धरे वो दोस्ताना अंदाज में पूछने लगा। यकीनन काफ़ी अच्छा गुजरा होगा, परफ्यूम की खुशबू से पता चल रहा है। एजल ने स्याह आसमान को देख स्पाट लहजे में कहा था। ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस 2-4 हक किए, 2 बार किस की और चस्ट से पकड़ा था, नथिंग एल्स। वो दीदा दिलेरी से उसकी आंखों में देख एतराफ़ करने लगा, जबकि एजल का मुंह हैरत से खुला रह गया। वो मारे जब्त के दांत पीसती रह गई। तुम कभी नहीं बदल सकते शामिर, एजल ने तासुफ से कहा था। तो वो हसीन मर्द 2 कदमों का फासला समेटते इसे पकड़ते खुद से मजीद करीब कर गया। जानता हूँ अगर तुम मिल गई तो बदल सकता हूँ। शामिर ने बेकरार निगाहों से उसके चेहरे को देखते जज्ब के आलम कहा। भूल है तुम्हारी। एजल नफरत से उसकी हसीन आंखों में देख नफरत भरे लहजे में गुर्राई थी। शामिर के हाथ झटकते वो जाने लगी। जब उसने लम्हों में एजल के दुपट्टे को पकड़े इसे अपनी तरफ खींचा और खुद भी इसके करीब तर होते दुपट्टा उसके सर से उतार उसकी कमर में डाले इसे खींचते सीने से लगाया। बात सुनो, एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, सुबह चलोगी साथ? वह उंगली उसकी शफाफ गर्दन पर फेरता आंच देती निगाहों से उसे देखे पूछने लगा। मुझे कहीं नहीं जाना, बस जान छोड़ दो मेरी। वो गुर्राई थी, जबकि शामी बुरे से मुंह बनाता उसकी गर्दन पर बने इस स्याह तिल पर रुका। एजल के अल्फाज मुंह में ही गड़बड़ होने लगे, चेहरा पसीने से तर हुआ था। तो तुम रेडी रहोगी सुबह? सरप्राइज़ पसंद आएगा तुम्हें और इनाम मैं खुद ले लूँगा। उसके सेल पर कॉल आ रही थी, जिसकी वजह से इसे मजबूरन एजल से दूर होना पड़ा, मगर वह इसे जाने की तनबिया के साथ इनाम की धमकी भी दे गया। ये कभी नहीं सुधर सकता। उसकी चौड़ी पुश्त को घूरती एजल बड़बड़ाई। काम हुआ या नहीं? उसने जैसे ही कॉल यस करते मोबाइल कान से लगाया, आगे से मुतफक्कर सी आवाज़ सुनाई दी। हो गया है आपका काम। कोई सेंस होता है बात करने का, मगर आप तो हमेशा ही बदलेहाजी से बोलते हैं। मुकाबल का इतने खुरदरे लहजे में पूछना शामिर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। जब भी मुंह बिगाड़ते वो तनदही से गोया हुआ। मैं इंसान को उसकी औकात में रखना अच्छे से जानता हूँ मिस्टर मीर। स्पीकर से वही भारी मगर ठंडे ठार लहजा उभरा। शामिर के चेहरे की रंगत लम्हों में सुर्ख पड़ी थी। वो एक हाथ पैंट पॉकेट में डाले स्पॉट चेहरे से बादलों की ओट में हुए इस चांद को देखने लगा। अब बोलो, रुबाब आ रही है पाकिस्तान? मुकाबल ने फिर से नरम लहजा अपनाया। मैं आपका गुलाम नहीं या फिर कोई कमांडो जो नौकरों की तरह हर हुक्म बजा लाए। मैं शामिर बेग हूँ, जिसके अपने कायदे कानून हैं। वो शामिर बेग जो अपने बाप की भी नहीं सुनता, तो आपकी क्यों सुनने लगा मैं? इस बार शामिर के लहजे में कोई भी लिहाज और इज्जत सिरे से नहीं थी। मेजर शावेज रॉकिंग चेयर से उछलते हुए उठ खड़ा। तुम सही नहीं कर रही ये सब शामिर, जुबान संभाल कर बोलो। मेजर का चेहरा लम्हों में सुर्ख पड़ा था। एक दुनिया इनसे डरती थी। वो लोगों को उंगलियों पर नचाने के आदी थे, मगर यहाँ तो वो खुद शामिर बेग की उंगलियों पर पिछले 1 साल से नाच रहे थे। शुरुआत आपने की है मिस्टर मेजर, अब इख्तिताम मैं करूँगा। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, फिर से अपनी धुन में वापस लौटा। अच्छा सॉरी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मेजर शावेज जानते थे इसके सिवा इनके पास कोई और चारा नहीं था। वो किसी भी तरह से शामिर से बात उगलवाना चाहते थे। लास्ट बार माफ़ किया, आइंदा ख्याल रहे। इसके लहजे में वार्निंग थी। मेजर ने रुमाल निकालते माथे पर चमकते नन्हे पसीने के कतरों को साफ किया। शामिर
بولو بھی، کیا بات ہوئی رباب سے؟ اس کی خاموشی میجر کو اپنے بال نوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بتاتا ہوں، اتنے غصہ مت ہوا کریں اور اپنا لہجہ درست کریں۔ وہ ناک چڑھائے وارننگ سے بولا اور پول کے پاس رکھے ایک بینچ پر لیٹ گیا۔ اوکے، اب نہیں کروں گا۔ تم بتاؤ پلیز، کیا بات ہوئی؟ میجر نے گہری سانس بھرتے کہا۔ زیادہ کچھ نہیں، میں اس کے ساتھ ایک رومانٹک نائٹ گزارنا چاہتا، پر اس نے 2 کسز سے آگے کام جانے ہی نہیں دیا۔ وہ لاپرواہی سے کندھے جھٹکتے بولا۔ تو میجر شاویز کا پارا چڑھا۔ کیا کہا تم نے؟ کیا تم اس سب کے لیے گئے تھے وہاں؟ میجر نے حیرت سے پوچھا تھا۔ انہیں جھٹکا لگا تھا کہ شمیر ایسا کچھ کرے گا۔ یہ ان سب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو 1 ہفتہ چاہیے، رباب کسی بھی طرح پاک نہ آئے تاکہ آپ اس لڑکی کو ڈھونڈ سکیں۔ اب وہ نہیں آ رہی، آپ پتہ کریں وہ لڑکی کون ہے۔ شمیر نے سنجیدگی سے کہا تو میجر ایک پل کو خاموش ہو گئے۔ کچھ وقت چاہیے شمیر، میں ڈھونڈ لوں گا اس لڑکی کو، وہ تمہارے شہر کی ہی ہے۔ بس ایک بار مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ معصوم کون ہے، اس کے بعد میں رباب اور اس کے ساتھیوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں سر، ڈونٹ وری۔ جب تک آپ اس کیس کو سالو نہیں کریں گے، میں رباب کو ہینڈل کرنے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے کہا تو میجر بھی مسکرائے۔ ہاں، پچھلے 1 سال سے تمہاری مدد کی وجہ سے ہی ہم اس کیس کو سلجھا پائے ہیں، ورنہ پاکستان سے گمشدہ ہونے والی ان معصوم لڑکیوں کے اغوا ہونے کے پیچھے ایک لڑکی کا دماغ ہوگا، یہ ہم سب سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میجر شاویز نے دل سے کہا تھا، مگر واقعی میں شامیر کی سپورٹ اور رباب سے انگیجمنٹ کرنے کے سبب وہ رباب پر نظر رکھ پائے تھے۔ آپ کو کوئی بھی معلومات ملیں تو مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ابھی میں فون رکھتا ہوں۔ اوکے، گاڈ بلیس یو، میجر نے شائستگی سے کہا، کہتے کال کٹ کی۔ شامیر، یہ کہاں لے آئے ہو تم؟ مجھے تمہارے حوالے سے کسی سے بھی نہیں ملنا۔ وہ گاڑی سے اترتے وقت سنجیدگی سے اسے دیکھ بولی تھی۔ شامیر بنا کچھ کہے اسے بازو سے تھامے کھڑا کیا۔ جان، اپنا موڈ فریش کرو، ڈیفینیٹلی تم خوش ہو جاؤ گے ان سے مل کر۔ شامیر نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کیے، دوسرے سے ایزل کی ٹھوڑی پکڑے چہرہ اونچا کیا۔ اپنی چھچوری حرکتیں بند کرو اور مجھ سے 5 فٹ دور رہا کرو۔ ایزل نے دانت پیستے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتے اسے خود سے دور کیا تو شامیر نے منہ بگاڑا۔ شامیر اسے لیے اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ ایزل غصے سے پہلو بدل رہی تھی۔ وائٹ شارٹ فراک پہنے وہ دوپٹے کو سر تا پیر خود پر اوڑھے وہ سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ شامیر کی شارپ نگاہیں ایزل کے وجود پر اٹکی تھیں۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے نیلی گہری نگاہوں سے ایزل کا جائزہ لے رہا تھا، جس کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑ چکا تھا۔ آنٹی گھر ہیں؟ دروازہ ملازمہ نے کھولا تھا۔ شامیر نے آگے بڑھتے پوچھا اور ایک نظر پورے ہال میں دوڑائی۔ آپ بھی؟ ایزل سخت جنجلاہٹ سے کھڑی اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی جب اسے حمزہ کی آواز سنائی دی۔ ایک پل کو وہ چونکی حیرت سے مڑتے اس نے آگے پیچھے دیکھا۔ حمزہ دیوانہ وار بھاگتی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ ایزل کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا، دھڑکنوں کا شور اس کے کانوں میں کہرام برپا کر رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی ہو۔ کپ کپاتے موم سے نازک ہاتھ اپنی گڑیا کے گرد باندھتے وہ نم ساحرہ نگاہوں سے اپنی امی کو اپنی طرف آتا دیکھ جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ خوف و وحشت سے پورا وجود کپ کپانے لگا۔ نرگس بیگم نے جیسے ہی اسے اپنے سینے سے لگایا، آنسو روانی سے ایزل کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اب وہ ہچکیوں سے برابر رو رہی تھی۔ اس کا رونا شامیر بیگ کے دل میں بے چینی بڑھا رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے گہری نگاہ ایزل کے سرخ چہرے پر ڈالے اپارٹمنٹ سے نکلتا چلا گیا۔ جس یونیورسٹی میں شامیر زیر تعلیم تھا، رباب بھی وہیں پڑھتی تھی۔ شامیر کے غیر معمولی حسن اور پاکستان میں ایک مقام ہونے کی وجہ سے رباب نے شامیر کو مہرہ بنایا تھا۔ اس سارے منصوبے میں اس کا فیانسی کیتھیو اس کے ساتھ تھا، جس نے رباب کو شامیر کی ساری معلومات دی تھی۔ وہ پچھلے 5 سال سے بہت سے ممالک سے صرف گنی چنی حسین لڑکیوں کو اغوا کرتے آ رہے تھے۔ یہ بزنس رباب کے باپ آرچڈ کا تھا، جسے ایلیکس عرف رباب نے سنبھالا تھا۔ وہ دنیا کے سامنے رباب تھی، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ عام سی زندگی گزارنے والی معصوم سی لڑکی ایک گینگ کی مالک ہے۔ شامیر سے اس کی دوستی کافی آسانی سے ہوئی تھی۔ پہلے 6 ماہ تک وہ دونوں اس رشتے میں کافی آگے نکل چکے تھے، جس میں زیادہ تر ہاتھ شامیر کے فرینک رویے اور رباب کا تھا۔ پھر ایک دن شامیر اسے بنا اطلاع کے ملنے رباب کے اپارٹمنٹ میں پہنچا تھا، جہاں وہ اپنے بوائے فرینڈ کیتھیو کے ساتھ ڈرنک انجوائے کر رہی تھی۔ اپنے نام کی پکار پر شامیر چونک گیا۔ وہ اندر جانے کی بجائے دروازے کے قریب رک گیا۔ کیتھیو شاید واپس جانا چاہ رہا تھا، مگر رباب اسے آج رات اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دے رہی تھی اور وہ دونوں دروازے کے قریب تھے، جس کے سبب شامیر ان کی ساری باتیں بآسانی سن پا رہا تھا۔
कैथी उसे बता रहा था कि आज एक बहुत बड़ी शिप पहुंची है, इसे लड़कियों को अड्डे तक सही सलामत ले जाना है, जबकि रुबाब उसे मना कर रही थी। शामिर को कुछ खास समझ नहीं आई थी, मगर वो उलझन के सबब वहीं से वापस मुड़ गया। अगले हफ्ते वो पाकिस्तान वापस गया छुट्टियां गुजारने। पहले उसका प्लान नहीं था, मगर अब रुबाब की वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब था। जब भी वो पाकिस्तान वापस चला गया, वहाँ एक दिन उसकी मुलाकात उसके डैड के दोस्त मेजर शावेज से हुई। इनसे रस्मी सलाम दुआ के बाद मेजर वहाँ से चले गए। इनका मोबाइल वहीं रह गया था मेज़ पर। रज़ा ने जब शामिर को मोबाइल दिया तो शामिर मेजर को फ़ोन देने बाहर निकला। तभी मेजर शावेज के फ़ोन पर रिंग हुई। सामने एक तस्वीर थी जो एक सेकंड के लिए दिखी थी, मगर फ़ोन लॉक था। वो दोबारा देख नहीं पाया। वो तस्वीर रुबाब के बॉयफ्रेंड कैथ्यू की थी। बहुत इसरार के बाद जब मेजर ने इस तस्वीर के मतलब कुछ ना बताया, तब शामिर ने इन्हें बताया कि वो इस शख्स को जानता है, जिसके बाद मेजर को सब कुछ बताना पड़ा। और फिर मेजर ने शामिर को कैथ्यू पर नज़र रखने का कहा था, और इसी दौरान इसे रुबाब और कैथ्यू की असलियत मालूम हुई। रुबाब साल में काफ़ी मरतबा पाकिस्तान गई थी। विजिट के बहाने शामिर ने इसे जानबूझकर प्रपोज़ किया। रुबाब अपना प्लान कामयाब होने पर काफ़ी खुश थी। फ़ौरन से उसके प्रपोज़ल को कबूल कर लिया। इसके बाद शामिर के लिए रुबाब पर नज़र रखना आसान था, और रुबाब के लिए बहाने से पाकिस्तान जाना। रुबाब अनजान थी कि वो जिस शख्स को बड़ी चालाकी से इस्तेमाल कर रही है, दर हकीकत वो इसकी असलियत से वाकिफ़ है। मेजर शावेज शामिर से सिर्फ फ़ोन पर राब्ते में थे, क्योंकि इससे मिलना यकीनन दोनों को ख़तरे में डाल देता। क्योंकि रुबाब की नज़र 24 घंटे शामिर पर थी, जिसे वो गेम समझ रही थी। शामिर उसे एंजॉय कर रहा था। इसने काफ़ी महारत से रुबाब को मुट्ठी में कैद किया हुआ था, और अब आगे क्या होने वाला था, ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। जी तो मेरे प्यारे लिसनर्स, ये ट्विस्ट जानकर आपको कैसा लग रहा है? अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक की स्टोरी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार मेरे तक पहुंचाएं। चलिए देखते हैं आगे कहानी में क्या हो रहा है। अम्मी, आप लोग यहाँ कैसे? वो काफ़ी देर इनके सीने से लगी अपना गम गलत करती रही थी। बेटा, तुम्हारे बाबा के जाने के बाद तुम्हारी ताई ने घर से निकाल दिया। मोमानी ने भी ज़िंदगी महाल कर दी थी। भाई चाहे जितने भी अच्छे हों, शादी के बाद वो भी मजबूर हो जाते हैं। और फिर एक दिन तंग आकर मैं छोटी को लेकर वहाँ से निकल आई, और शामिर रास्ते में खड़ा था। इसने कहा कि वो तुम्हारा शौहर है और मुझे लेने आया है। पहले बहुत सोचा, मगर फिर उसके सिवा कोई आसरा भी नहीं था, तो उसके साथ आ गई। एक हफ्ते से मैं और हंजा यहीं हैं इसके घर। नरगिस बेटी के बाल से लाते हुए बोल रही थी। इतने लंबे अरसे बाद वो इससे मिली थी। कहाँ सोचा था कि वो दोबारा अपनी बेटी से मिल पाएंगी। अम्मी, शामिर अच्छा इंसान नहीं है। बाबा उसकी वजह से मरे हैं। इसने मुझे ज़बरदस्ती किडनैप किया। हम भाग जाते हैं यहाँ से। प्लीज़ अम्मी, मैं आप और हमजा दोनों को संभाल लूँगी। इज़िल ने मिन्नत भरे लहजे में उनके हाथ थाम लिए। उनकी आंखों में देखते इल्तिजाइया बोली थी। जब नरगिस बेगम ने अपना हाथ वापस खींच लिया। बेटा, तुम्हारे बाबा की मौत की वजह शामिर नहीं है मेरी जान। नरगिस बेगम ने उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते झूठ बोला। अम्मी, मैं जानती हूँ सब शामिर की वजह से हुआ है। आप उसकी तरफदारी मत करें। एज़िल ने करख्त लहजे में कहते उनका हाथ चेहरे से झटक दिया। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही एज़िल। तुम्हारे घर से लापता होने की खबर हमें उस वक्त मिली थी जब तुम्हारे बाबा छत से गिर चुके थे। नरगिस बेगम ने अपनी आंखें मूंदते ज़ब्त से कहा था। उनकी भी आंखें अश्कबार थीं। कैसी क़यामत थी जिसने उनका हंसता बंसता घर उजाड़ दिया था। आप चाहे कुछ भी कह लें, मगर मेरी नज़र से शामिर बेग मेरी खुशियों का कातिल है। वो इंसान नहीं अम्मी, वो दरिंदा है। मेरे वजूद को हासिल करने के लिए वो अब तक मुझे अपने पास रखे हुए है। जिस दिन ये तलब पूरी हो गई, मुझे भी छोड़ देगा वो खिड़की से बाहर इस वीरान सड़क को देख स्पॉट लहजे में बोली थी। अच्छा, तो इतने वक्त से तुम उसके पास हो, पूरी नहीं हुई उसकी तलब? नरगिस बेगम ने इसे बाजू से पकड़ते चेहरा रूबरू करते सवाल किया। नहीं हुई, क्योंकि मैंने उसे अपने नज़दीक नहीं आने दिया आज तक, ना ही कभी आने दूंगी। आप देख लीजिएगा। इज़िल उनकी आंखों में देख नडरपन से बोली तो नरगिस बेगम हल्का सा मुस्कुराई। मर्द औरत से ज़्यादा ताकतवर होता है मेरी जान, और जहाँ बात औरत के वजूद को हासिल करने की हो तो वो अपनी ज़िद के आगे उसकी अना को भी रोन देता है, उसकी नस्वानियत के बुत को पाश पाश कर देता है। अगर शामिर बेग ने ऐसा कुछ नहीं किया तो इसका मतलब वो दरिंदा नहीं, वो मुहाफिज है तुम्हारा। नरगिस बेगम के लहजे में शामिर के लिए जो इज़्ज़त जो मान था, उसने इज़िल के दिल को अजीब सी लर्जिश में डाल दिया।
وہ اپنی ہی ماں کے منہ سے اس شخص کی تعریف سن بالکل ساکت ہو چکی تھی جس سے اسے بے حد نفرت تھی۔ ایزل، امی مجھے فی الحال اکیلا چھوڑ دیں، وہ کھڑکی سے باہر کی طرف رخ کرتی بالکل اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ نرگس بیگم نے ایک اداس نظر اپنی بیٹی پر ڈالی اور پھر بنا کچھ کہے وہ خود بھی روم سے نکل گئی۔ اس کا وجود آگ کی لپیٹ میں تھا۔ چاروں طرف سے بھڑکتی آگ نے ایزل کے حسین وجود کے گرد دائرہ تنگ کر دیا تھا۔ وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی مگر آواز جیسے حلق میں دب گئی تھی۔ آگ کی زرد لپیٹیں اس کے سبھی چہرے کو پسینے سے عرق آلود کیے ہوئے تھی۔ ایک دم سے اس کا سانس بھاری پڑا۔ ایک بڑی سی لکڑی اس کے اوپر گری تھی۔ ایزل ایک دم سے چیخ اٹھ بیٹھی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے تر تھا۔ اس نے تیزی سے خود کو چھوا، خوفزدہ نگاہوں سے اپنے آس پاس دیکھا تو خود کو کسی کے حصار میں پاتے وہ سہم گئی۔ شامیر! اس نے شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ آنسو روانی سے اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ وہ ایک خواب کے سبب ڈر چکی تھی۔ جگہ، وقت، انسان، کسی بھی چیز کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ شش! ٹھیک ہے سب، میں ہوں پاس، شامیر نے اس کی پشت کو رب کرتے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں کہا، مگر وہ خاموش ہونے کی بجائے مزید رونے لگی تھی۔ شامیر دن کے بعد ابھی واپس آیا تھا۔ نرگس بیگم نے اسے ایزل کی طبیعت خرابی کا بتایا تھا۔ جبھی وہ بنا آواز کیے خاموشی سے اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ جب وہ ایک دم سے خوفزدہ سی چیختے اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ آگ، وہ ہچکیاں بھرتی بمشکل سے اسے سمجھا رہی تھی۔ شامیر نے کراؤن سے ٹیک لگائے ایزل کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ کچھ نہیں ہے ایزل، میں ہوں پاس، شامیر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ تھوڑی دیر تک وہ ریلیکس ہو چکی تھی مگر بخار ابھی بھی تھا۔ گھر چلیں؟ شامیر نے نرمی سے اس کے گال کو چومتے استفسار کیا۔ ایزل آنکھیں موندے سر اس کے سینے سے ٹکائے لیٹی تھی۔ جواب کچھ نہیں دیا۔ میں گھر جمائی بن کر نہیں رہوں گا۔ اب کی بار اس نے نیلی آنکھوں میں شریر سی چمک لیے شرارت سے کہا تو بے ساختہ ہی ایزل کے لب مسکرائے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگی جو مبہوت نگاہوں سے اس مدھم سی روشنی میں اس حسین لڑکی کو دیکھ رہا۔ ایزل نے مسکراتے ہوئے سر کو نفی میں جھٹکا جب ایک دم اچانک سے شامیر نے اس کی کمر پر دباؤ بڑھاتے اس کا چہرہ قریب تر کیا اور لمحوں میں اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ میری وجہ سے تمہارے ہونٹوں پر آئی اس پہلی مسکراہٹ کو قید کرنا تو بنتا تھا نا مسز بیگ۔ وہ پیچھے ہوا ایزل کی شرر بار نگاہوں کو خود پر اٹکا دیکھ معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے کہا، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، تم آ جاؤ۔ ایزل کی پیشانی پر اپنا پرحدت بھرا لمس چھوڑتے شامیر اٹھنے لگا۔ جب ایزل نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما، شامیر کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس نے آنچ دیتی نگاہوں سے اس ساحرہ کے حسین چہرے کو دیکھا۔ میں کچھ دن امی کے پاس رہ لوں؟ ایزل نے التجائیہ کہا تھا۔ شامیر نے سرد سانس فضا کے سپرد کی اور پھر ایک دم سے جھکتے اس کے چہرے کو ہاتھ میں بھرا۔ میں کچھ دن تو کیا، کچھ لمحے بھی تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ اتنا وقت دے دیا تھا، مہربانی سمجھو، وہ سحر انگیز لہجے میں کہتا اس کے گال کو تھپکتا لمحوں میں کمرے سے نکلا۔ ایک منٹ رک جاؤ وہیں شامیر۔ وہ پیلس میں داخل ہونے لگے جب تمینہ بیگم کی سنجیدہ آواز پر شامیر اور ایزل دونوں ہی رک گئے۔ موم، کیا ہوا ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ شامیر نے حیرانگی سے انہیں دیکھتے استفسار کیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی موم ابھی تک کوئی بات دل سے لگائے بیٹھی ہوں گی۔ آج یہاں تو یہ لڑکی اس گھر میں رہے گی یا پھر میں رہوں گی اس گھر میں، فیصلہ تمہارا ہے، کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ تمینہ بیگم نے قہر بھری نگاہوں سے ایزل کے وجود کو دیکھتے نفرت سے کہا تھا۔ شامیر بے تاثر چہرے سے اپنی موم کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا کسی بھی قسم کی بحث کا۔ موم، ہم صبح بات کریں گے اس بارے میں، شامیر نے اب کی بار ایزل کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ نہیں، بات ابھی ہوگی اور اسی وقت۔ ایزل کا ہاتھ تھامنا تمینہ بیگم کو آگ لگانے کے مترادف تھا۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں بولتی آگے بڑھی تھی۔ شامیر کے ہاتھ سے ایزل کے ہاتھ کو چھڑائے انہوں نے ایک دم سے ایزل کو پوری قوت سے پیچھے دھکا دیا تھا۔ ایزل منہ کے بل پیچھے کو گری تھی۔ ایزل! شامیر حیرت زدہ سا چیختا ایزل کی جانب بڑھا تھا جو بہت بری طرح سے گری تھی۔ موم، یہ سب کیا ہے؟ آپ نے کیسے ہرٹ کیا ایزل کو؟ شامیر کا چہرہ لمحوں میں خون چھلکانے لگا۔ وہ بنا کسی لحاظ کے تیش کے عالم میں پھنکارا۔ ہے کیا یہ لڑکی جس کے لیے تم ماں سے بدتمیزی کرنے لگے ہو؟ بولو مت شامیر، ماں ہوں میں تمہاری، اور یہ 2 ٹکے کی لڑکی؟ موم، یہ لڑکی میری بیوی ہے۔ وہ ایزل کی جانب جھکا تھا اسے سہارا دینے کے لیے جس کی نم آنکھیں تذلیل کے سبب سرخ ہو چکی تھی۔ ارے ایسی بھی کیا دیوانگی، ختم کرو یہ سب ڈرامہ۔ میں اپنے گھر میں اس ناپاک غلیظ لڑکی کا وجود اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔
وہ انتہائی بد لحاظی سے ایزل کے وجود کو گھورتے مسلسل بول رہی تھی، جتنی راتیں گزاری ہیں اس کے پیسے دے کر فارغ کرو اسے۔ یہ آخری الفاظ تھے جن پر ایزل کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ معصوم لڑکی جسے باپ نے شہزادیوں کی طرح پالا تھا، دنیا کے سرد و گرم تو کیا، اس نے تو کبھی گالی کا لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ آج اس کے وجود کو ایک گالی کہا جا رہا تھا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس کے سر پر سایہ کرنے والا اس کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ مام، فار گاڈ سیک، بس کر دیں۔ شامیر نے ضبط کی انتہا پر پہنچتے اپنے بالوں کو نوچا تھا، جبڑے اس قدر سختی سے میچ لیے جیسے وہ کچھ کر دینے کو ہو۔ ایزل اندھا دھن انہی قدموں سے باہر کو بھاگی تھی۔ شامیر مٹھیاں بھینچے فرش کو گھور رہا تھا۔ وہ بد لحاظ بدتمیز ضرور تھا، مگر ماں کے سامنے وہ کبھی بے عزتی سے نہیں بولا تھا۔ تمینہ بیگم کے کہے الفاظ کسی چابک کی طرح اس کے وجود کو چھلنی کر رہے تھے۔ خوبصورت چہرہ لہو چھلکا رہا تھا۔ شامیر نے ایک دم پیچھے مڑتے دیکھا تو ایزل کو وہاں نہ پاتے جیسے سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل گئیں۔ وہ شدید غصے میں اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے کو چلتا دیوانہ وار باہر کو بھاگا۔ سڑک پر چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا ان دونوں راستوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اتنا بے بس نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت وہ ہو چکا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی اپنی ہی ماں ایزل کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے گی۔ وہ بے قراری سے اس راستے پر بھاگنے لگا۔ اس کی جیب میں پڑا موبائل فون رنگ ہوا۔ مخصوص بیل بجنے کے سبب شامیر نے بھاگتے ہوئے بھی سیل کو نکالا تھا۔ آنکھوں میں آتی نمی کو بازو سے صاف کرتے وہ مسلسل سڑک پر بھاگ رہا تھا۔ اس نے سیل فون دیکھا جہاں ایک تصویر کے ساتھ میجر شاویز کے کچھ میسیجز اور ہائی الرٹ تھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، ایزل تھی، جس کی تصویر میجر شاویز نے شامیر کو بھیجی تھی، اور وہ ابھی اور اسی وقت شامیر کو ایزل ان کے حوالے کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ غالباً وہ ایزل کو میڈیا میں دیکھ چکے تھے۔ شامیر کے قدم ایک دم سے تھم گئے، ٹانگیں بے جان ہو گئیں۔ تو 6 ماہ سے وہ جس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، ایزل تھی، ایزل جاوید اختر، جسے دیکھتے ہی شامیر بیگ کا دل پاگل ہو چکا تھا، اور پھر صحیح غلط ہر چیز کو بلائے وہ اپنے نام کر چکا تھا۔ شامیر نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون کو یس کیا۔ ہیلو شامیر، وہ لڑکی ایزل ہے جیسا تم نے کڈنیپ کیا تھا۔ دیکھو وہ لڑکی خطرے میں ہے، اسے جلد از جلد میرے پاس لے آؤ، میں اسے کسی محفوظ جگہ لے جاؤں گا۔ میجر کچھ اور بھی کہہ رہے تھے مگر شامیر نے کال کٹ کر دی تھی۔ اس نے سیل کو کپ کپاتے ہاتھوں سے جیب میں ڈالا اور گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ ایزل! اس کے حسین لب بے قراری سے اس دشمن جاں کو پکارنے لگے جو ہر بار کی طرح اس سے بھاگنے کی کوشش میں خود کو خطرے میں ڈال چکی تھی۔ شامیر نے ایک نگاہ سیاہ آسمان پر ڈالی اور پھر ایک دم سے کھڑا ہوا۔ وہ واپس مڑا جب اسے درخت کے پیچھے ہلچل محسوس ہوئی۔ شامیر نے آواز کو باریکی سے سنا اور پھر اس کا ذہن تیزی سے بیدار ہوا تھا۔ وہ بنا وقت ضائع کیے اس درخت کی جانب بڑھا۔ ایزل! وہ گھٹنوں میں منہ دیے اس درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی رو رہی تھی۔ شامیر کی پکار پر رونے سے لرزتا وجود، نازک وجود، ایک پل کو بے حس و حرکت ہوا اور پھر سے وہی لرزش شروع ہوئی۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی بنا اسے دیکھے تیزی سے بھاگنے لگی۔ شامیر ایک ہی جست میں اس کے قریب پہنچتے اسے بازو سے دبوچ گیا۔ رونے سے سرخ ہو چکا چہرہ غضب کا حسن بکھیر رہا تھا اس کے معصوم چہرے پر۔ دوپٹے سے بیگانہ وہ نازک سی لڑکی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی غزالی آنکھوں میں شکوہ سموئے اس نیلی آنکھوں والے شہزادے کو دیکھنے لگی۔ شامیر نے ایک دم سے اسے قریب کرتے سینے سے لگایا تو ایزل نے جپٹتے اپنا آپ اس کی قید سے آزاد کرانا چاہا۔ چھوڑو مجھے، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ روتی ہکلاتی اپنی نازک کمر کے گرد بندھے اس کے تنگ حصار کو کھولنے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ شامیر نے اس پار چہرے سے ایزل کے چہرے کو دیکھا اور پھر اسے کسی بوری کی طرح اٹھائے کندھے پر لاتا۔ میں کوئی طوائف نہیں ہوں شامیر بیگ، نہ ہی دل بہلانے کا سامان۔ اب بس بہت ہو گیا، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں مگر میرے کردار پر انگلی اٹھائے کوئی، یہ ایزل جاوید اختر کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ دروازہ کھولو، مجھے جانا ہے۔ شامیر اسے سیدھا فارم ہاؤس لایا تھا۔ روم میں جاتے جیسے ہی شامیر نے اسے اتارا وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ شامیر سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا جو آج حد سے زیادہ غصے میں تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ، جب کوئی عورت ہی اٹھ کر ایک عورت کی نسوانیت کو ٹھیس پہنچائے تو کوئی بھی عورت یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ دروازہ کھولو، وہ آنسو صاف کرتی نم آواز میں پھنکاری تھی جبکہ شامیر سینے پر ہاتھ باندھے خاموش نگاہوں سے اس کے لرزتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا دروازہ کھولو۔ ایزل اسے یوں ہی کھڑا دیکھ وہ غصے سے دانت پیستے آگے بڑھی تھی۔ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے وہ خود دروازے کی جانب لپکی جب شامیر نے اسے کمر سے تھامے اوپر اٹھایا اور بنا اس کی چیخوں کی پرواہ کیے
اس کے جھٹکے سے بیڈ پر پٹکا۔ شامیر، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ سب کچھ کر کے مجھے ڈرا دو گے تو تم غلط ہو، میں نہیں ڈرتی تم سے۔ شامیر کو اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا دیکھ ایزل کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ وہ مشکل سے لہجے پر قابو پاتے اونچی آواز میں گررائی تھی، میں نہیں ڈرا رہا، بس حق جتا رہا ہوں۔ وہ بالکل سپاٹ لہجے میں کہتا شرٹ نیچے پھینک گیا۔ ایزل کا سانس رکنے لگا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی شامیر کو اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، بے تاثر، ہر تاثر سے عاری۔ ایزل کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ وہ بمشکل سے پھر سے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرتے بھاگنے لگی تھی جب شامیر نے اسے پاؤں سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ شامیر چھوڑو پلیز، خدا کے لیے مت کرو ایسا، پلیز چھوڑو مجھے۔ اس کی باہوں میں قید وہ بن پانی مچھلی کی طرح پھڑپڑائی تھی۔ شامیر کے ارادوں سے وہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ کسی بھی طرح اسے روکنا چاہتی تھی جو اس کے مزاحمت کرتے ہاتھوں کو قید کر چکا تھا۔ دیکھو میں نہیں بھاگتی، کہیں نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ شامیر کی قربت کا خوف ایزل کے وجود کو سرد کر چکا تھا، مگر آج شامیر کسی بھی طور اپنے ارادوں سے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے سائیڈ لیمپ آف کیا، ایزل کے نازک وجود پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اس نے لب اس کی گردن پر رکھے۔ ایزل کی آنکھوں سے بہتا گرم سیال وہ اپنے ہونٹوں سے چمتا اسے اپنی روح میں اتارتا چلا گیا۔ ڈلتی رات میں وہ اسے پوری طرح سے خود میں قید کرتا چلا گیا۔ ایزل کی ہر مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ وہ مسلسل اسے گالیوں، بددعاؤں اور برے القابات سے نوازتی رہی۔ اس کے لہجے میں نفرت، حقارت شامیر واضح محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے باری باری اس کے نقوش کو چوما، پیشانی پر گہرا لمس چھوڑتے اور سر تکیے پر گرا گیا۔ ایزل اسے گالیاں دیتی اب رونے لگی تھی۔ اس کے وجود کی لرزش محسوس کرتے شامیر نے ایک نظر اس کی شفاف گردن پر ڈالی۔ اس کی کمر کے گرد حصار باندھے اس نے ہونٹ اس کی سیاہ دل پر رکھے۔ ایزل ایک بار پھر سے اس کے جان لیوا لمس پر تڑپتے مچل اٹھی، اس کے ہاتھوں کو ناخنوں سے زخمی کر دیا، مگر وہ ڈیٹ بنا چہرہ اس کے بالوں میں دیے آنکھیں موندے لیٹا رہا۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے شامیر، دیکھنا خدا کا قہر نازل ہوگا تم پر۔ وہ پھر سے گررائی تھی۔ اپنی عزت کا خسارہ اس کی آنکھوں کو سوکھنے نہیں دے پا رہا تھا۔ رو رو کر آواز بیٹھ چکی تھی۔ پوری رات وہ اس ظالم شخص کی قید میں پھڑپڑاتی رہی تھی جو ظالم بے حس بنا رہا۔ شامیر نے اس کا رخ اپنی سمت کیا تو ایزل آنکھیں موند گئی، مگر آنسو ابھی بھی ویسے ہی بہہ رہے تھے۔ شامیر نے سرد نگاہوں سے اس نازک سراپے کو دیکھا جس کے پور پور پر شامیر بیگ کی شدت کے نشانات تھے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ تمہارا آج، تمہارا آنے والا کل، شامیر بیگ سے شروع اسی پر ختم ہوتا ہے۔ آج کے بعد مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت۔ وہ اس کا سر اپنے بازو پر رکھے اس کے سرخ گال کو انگلیوں کے پوروں سے سہلاتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ ایزل خود میں سمٹی آنکھیں مضبوطی سے میچے بری طرح سے کپ کپا رہی تھی۔ شامیر نے خمور نگاہیں اس کے سرخ لرزتے لبوں پر ڈالی اور ایک بار پھر سے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھائے وہ کافی دیر بعد اس سے دور ہوا۔ اپنی شرٹ اٹھائے اس کے قریب رکھے وہ خود کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ دھیان رہے گھر میں کوئی بھی میری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ گاڑی سے نکلتے وہ سن گلاسز اتارتے چوکیدار کو دیکھ سنجیدگی سے بولا۔ چوکیدار نے فوراً سے سر کو خم دیا۔ شامیر نے ایک سپاٹ نظر پورے فارم ہاؤس پر دوڑائی اور گاڑی سے سامان نکالتے وہ اندر داخل ہوا۔ دروازے کو لاک کرتے وہ کھانے کے لیے لائے کچھ ضروری سامان کو کچن میں رکھتا باقی کے بیگز ہاتھ میں تھامے سیڑھیاں عبور کرنے لگا۔ دن کے 11 بج چکے تھے۔ وہ صبح سے گیا اب واپس لوٹا تھا۔ جانتا تھا ایزل ٹھیک نہیں تھی، مگر اس وقت وہ اسے کوئی بھی جھوٹا دلاسا نہیں دے سکتا۔ دماغ خود اس وقت بہت سی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ کمرے کے باہر رکتے شامیر نے گہری سانس خود میں اتاری، دروازے کی نوب کو گھمائے دروازہ کھولے وہ اندر داخل ہوا۔ حسب توقع کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شامیر جبڑے بینچے اندر داخل ہوا، بیگ صوفے پر رکھتے وہ بیڈ کے قریب گھٹنوں میں منہ دھوئے روتی ایزل کے قریب گیا۔ ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے وہ کافی دیر تک بے تاثر نگاہوں سے اس کے لرزتے نازک وجود کو دیکھتا رہا جو رو رو کے اپنی حالت خراب کر چکی تھی۔ کچھ ڈریس لایا ہوں، اٹھ کے چینج کرو، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ شامیر نے پاکٹ سے بجتے موبائل کو نکالا اور سنجیدگی سے اس کی پشت کو گھورتے کہا جو ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایزل، وہ انہی قدموں سے مڑا، آئیبرو اچکائے ذرا کرخت لہجے میں کہا، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کر تو لی اپنی منمانی، اب کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ جان چھوڑ دو میری، یا پھر ابھی بھی دل نہیں بھرا؟ وہ نفرت سے پھنکارتی سوجے نین کٹوروں میں بلا کی نفرت سموئے اس کے روبرو آتے بولی تھی۔ شامیر کی نیلی نگاہیں
اپنی شرٹ میں ملبوس اس حسین دوشیزہ کے مبہوت کرتے سراپے پر اٹکی۔ آنکھوں میں ایک دم سے حرارت ابلی۔ جاؤ چینج کر لو۔ سرخ لبوں پر زبان پھیرتے اس نے سینے میں اٹھتے جذبات پر بند باندھنے کی ناکام سی کوشش کرتے وہ نظروں کا رخ پھیر گیا۔ اگلے 5 منٹ میں تم اگر نیچے نہیں آئی تو میں خود اپنے ہاتھوں سے چینج کراؤں گا، اور تم جانتی ہو یہ دھمکی تو ہرگز نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ سنجیدگی سے گویا ہوا الٹے قدموں سے روم سے نکلا۔ تم نے مجھے نہیں بتایا؟ وہ کمرے میں آیا تو سفینہ بستر درست کر رہی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد وہ جلے پاؤں کی بلی بنے گھومتا رہا۔ اب جب ذکیہ بیگم کمرے سے گئیں تو وہ ہاتھ پشت پر باندھے حیرت سے سفینہ سے سوال کیا، کیا بتاتی آپ کو؟ آج پہلی بار یہ سال کو اس کا لہجہ اکھڑا اور کھردرا لگا۔ وہ نظریں اس کے مرجھائے چہرے سے پھیر گیا مگر بولا، کچھ نہیں۔ فکر مت کریں، میں آپ پر اس بچے کی ذمہ داری نہیں لا دوں گی۔ بہت جلد میں اس سے آپ کو چھٹکارا دلا دوں گی۔ کیا بکواس کری ہے ابھی؟ پھر سے بولو۔ وہ ایک دم سے بپرا تیش میں آگے بڑھا، سفینہ کے جبڑے کو مٹھی میں دبوچ گیا۔ سفینہ نے نم آنکھوں میں اس ستم گر کو دیکھا جو جانے کس بات پر اس قدر خفا ہو رہا تھا۔ یہ بچہ میرا ہے، اگر اس کچھ بھی ہوا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، یاد رکھنا سفینہ۔ اس کی نازک حالت کے سبب وہ فوراً سے پیچھے ہٹا مگر پھر بھی سخت لہجے میں اسے وارن کرتا وہ بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹ گیا۔ سفینہ نے اس بے حس شخص کو پشت کو گورتے اپنے آنسو کو صاف کیا۔ چپ چاپ بستر پر لیٹ جاؤ، نہیں کھاتا تمہیں۔ اب کی بار آواز پہلے سے بھی زیادہ سخت تھی۔ سفینہ نے لب بیچ لیے آنسو صاف کرتے وہ چاروں ناچار خود میں سمٹتی بیڈ کے ایک کونے میں لیٹ گئی۔ چلی جاؤ یہاں سے روبی، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ کیتھیو جم ایریا میں تھا جب اسے روبی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ وہ بے حد سنجیدگی سے کہتا ڈمبل چھوٹ سیدھا ہوا اور تولیے سے چہرے کو خشک کرنے لگا۔ کیتھیو، تم جانتے ہو میں شامیر کے ساتھ انوالو نہیں ہوں، تم یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ روبی نے اسے پھر سے یقین دہانی کروائی جو بالکل سپاٹ چہرے سے ایک نظر اسے دیکھے پھر سے اگنور کرتا اپنے کام میں مصروف ہوا۔ مجھے یقین دہانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے روبی، میں نے خود دیکھا تھا اس دن وہ لڑکا ہوٹل روم میں تمہارے ساتھ تھا، اور جب باہر نکلی تو تمہاری کنڈیشن کیا؟ کیتھیو کا سرخ چہرہ لہو چھلکا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ شامیر کو جان سے مار دیتا۔ کیتھیو، میں پچھلے 10 سال سے تمہارے ساتھ، کیا اپنی محبت پر اتنا ہی یقین ہے؟ روبی نے آنسو بھری نگاہوں سے دیکھتے پوچھا تو کیتھیو نگاہیں چرا گیا۔ وہ بس مجھ سے پوچھنے آیا تھا کہ میں پاک جا رہی ہوں یا نہیں، تو تم نے کیا کہا؟ کیتھیو نے اب کی بار سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نہیں جا رہی۔ روبی غیر مرئی نقطے کو دیکھ سنجیدگی سے بولی تو کیتھیو چونکا، مگر کیوں؟ تم تو جا رہی تھی، اب کیوں؟ کیتھیو حیرت سے استفسار کرتا اس کے پاس کھڑا ہوا۔ ہاں میں جا رہی ہوں کیونکہ وہ لڑکی شامیر کے پاس ہے جس کی تلاش میں سارا پاک گھوم چکی ہے، اور تمہارے لگائے وہ 5 آدمی کسی کام کے نہیں۔ وہ کب سے جان چکے ہیں کہ وہ لڑکی شامیر کے پاس ہے مگر وہ اسے کڈنیپ نہیں کر پائے، اور اب میں خود جاؤں گی پاک۔ اس بار وہ لڑکی روبی کی گرفت میں ہوگی۔ روبی، کیا تم سچ میں یہ سب کرو گی؟ کیونکہ اس میں خطرہ بہت زیادہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ شامیر تمہاری سچائی سے واقف ہو جائے۔ کیتھیو اس کی نگاہوں میں جنون دیکھ چونکا تھا۔ اپنے دل میں اٹھتے خدشات کو زبان پر لائے وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا جو حد سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ تم جانتے ہو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے میں شامیر تو کیا کسی سے بھی نہیں ڈروں گی۔ ویسے بھی اگر وہ لڑکی اس سال نیو یارک میں ہونے والی پارٹی کی زینت بنی تو سمجھ جاؤ ہماری آج تک کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی شاطرانہ چمک آباد تھی۔ ایزل کے حسن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی اور اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ اس پارٹی میں پیش ہونے والی لڑکیوں میں سے کوئی بھی ایک بھی اس کے مقابلے کی نہیں ہوگی۔ لیٹس گو فار پاک۔ ایک ادا سے اپنے بالوں کو کندھے سے جھٹکتے وہ مسکراتی آنکھ ونک کیے سنجیدگی سے بولی تھی، یس ڈیڈ، کیسے ہیں آپ؟ سینڈوچز کو ٹرے میں رکھتے اس نے محبت پاش لہجے میں استفسار کیا تھا۔ اس کے لہجے میں امڑتی محبت فکر پر رضا چاہ کر بھی اس پر غصہ نہ ہو سکے۔ کہاں ہو تم؟ گلا کھنکارتے ہوئے انہوں نے ایک نظر روتی ہوئی اپنی بیوی پر ڈالی جو شامیر کے رویے پر رو رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، کیوں سب کچھ ٹھیک ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا ڈیڈ؟ مایونیز اور کیچپ ٹرے میں رکھتے وہ نہایت فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ رضا نے سرد سانس فضا کے سپرد کی۔ ایک وقت تھا جب وہ فون اٹھاتے ہی بنا توقف کے اسے گالیوں سے نوازتے تھے اور وہ سر خم کیے انہیں اعزاز سے سنتا تھا، مگر آج زندگی میں پہلی بار وہ سمجھ نہ پائے کہ وہ اسے کیا کہیں۔ تمہاری موم پریشان ہے بیٹا، تم نے کیا کہا ہے کہ تم ہر تعلق ختم کر رہے ہو ان سے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے شامیر، بیٹا گھر آ جاؤ۔ شامیر نے لب بینچ لیے
فون کو کندھے اور کان کے درمیان رکھتے وہ ٹرے اٹھائے میز پر رکھتا وہیں کھڑا ہوا۔ میرا آپ کی بیوی اور پھر دنیا کے کسی بھی ایسے انسان سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا جو میری بیوی کو گھٹیا اور بد کردار کہے۔ اس کے الفاظ دو ٹوک اور لہجہ اتنا ہی مضبوط تھا کہ سیڑھیوں سے اترتی ایزل ایک دم سے ٹھٹکی، ہاتھ پاؤں ایک دم سے سرد پڑے تھے۔ وہ سرخ لبوں کو ہونٹوں تلے کو چلتی اس وجیحہ مرد کی چوڑی پشت کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں حیرت تر حیرت تھی۔ بیٹا تم جانتے ہو اسے وہ بس زبان کی تیز ہیں، اور ویسے بھی جس طرح سے تم نے ایزل سے تعلق جوڑا ہے تمینہ کیا ہر دوسرا شخص اس تعلق پر باتیں بنائے گا، تم کس کس کا منہ بند کرو گے۔ رضا نے اسے حقیقت بتائی تھی جسے وہ سرے سے مانتا ہی نہیں تھا۔ موم چاہے جیسے بھی بات کریں ڈیڈ، مجھے برا نہیں لگتا، مگر اس بار جو الفاظ انہوں نے ایزل کے لیے استعمال کیے ہیں وہ ان کا بیٹا تو سن سکتا ہے مگر ایک شوہر کبھی نہیں سن سکتا۔ اور جہاں تک بات میرے اور ایزل کے تعلق کی ہے تو میں کسی کو صفائی نہیں دوں گا۔ کون کیا سوچتا ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرے لیے یہ رشتہ اتنا ہی پاک اور صاف ہے جتنا ایک میاں بیوی کا ہونا چاہیے۔ ایزل حیرت سے کنگ اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ شامیر بیگ کے منہ سے ایسے الفاظ کی ہرگز بھی توقع نہیں تھی۔ آخر وہ کیا ثابت کرنا چاہتا تھا اور وہ کیوں کر رہا تھا یہ سب؟ ایزل کا دل بے چین ہونے لگا۔ وہ ایک دم سے پلٹتی دوڑتے کمرے کی جانب بھاگی۔ بیٹا اچھا گھر مت آؤ، شاویز کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ ضروری بات کرنی ہے اسے تم سے، اور تم اس کی فون ریسیو نہیں کر رہے۔ شامیر کی آنکھیں ایک دم سے سرخ ہوئیں، لب بینچے وہ دیوار کو گھوننے لگا۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں اپنی وائف کے ساتھ ہنی مون پر گیا ہوں تو ابھی مجھے ڈسٹرب مت کریں۔ شامیر، ایزل، ڈیڈ وہ خوش ہے اور بالکل ٹھیک بھی، آپ اس کی فکر نہ کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں بس۔ اچھا بیٹا مجھے یقین ہے تم اس کا خیال رکھو گے، اب رکھتا ہوں، خدا حافظ۔ خدا حافظ کہتے شامیر نے موبائل آف کرتے جیب میں ڈالا، ایک نظر سیڑھیوں پر ڈالی۔ ایزل کو نہ پاتے وہ سر کو نفی میں ہلاتے خود اسے بلانے روم کی طرف بڑھا۔ ایزل باہر آ جاؤ۔ وہ دروازے سے اندر جھانکے کھڑکی کے قریب کھڑی ایزل سے مخاطب ہوا جو بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ ایزل، شامیر نے اب کی بار سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ وہ پلٹی نہیں تو مجبوراً شامیر کو آگے بڑھنا پڑا۔ ایزل، وہ جانتا تھا کل رات کی اس کی گستاخی نے ایزل کے دل میں اس کے لیے مزید نفرت بردی ہوگی، مگر وہ کسی بھی طور اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ شاید وہ ایزل کے معاملے میں خود غرض ہو چکا تھا۔ شامیر، مجھے طلاق چاہیے تم سے، ابھی اور اسی وقت۔ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتی وہ بالکل سرد لہجے میں چٹانوں سے سخت تاثرات سے بولی تھی۔ شامیر کو لگا جیسے اس نے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ اس کی نیلی آنکھوں میں آگ کے شعلے ابلنے لگے۔ اس نے بے دردی سے اس نازک سی لڑکی کے بازو کو اپنے جارحانہ گرفت میں لیتے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ کیا کہا؟ آگ برساتی نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتا وہ دھاڑا تھا۔ ایزل کا دل خوف سے کپ کپ آیا، مگر وہ اس عذاب بھری زندگی سے نجات چاہتی تھی۔ وہی جو تم نے سنا، تم نے کئی بار کہا تھا مجھ سے کہ تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو، اب تو تم نے اپنی منمانی کر لی، حاصل کر لیا مجھے، کر لی اپنی انا کی تسکین، اب چھوڑ دو مجھے، میں اس نام نہاد رشتے سے نجات چاہتی ہوں۔ ایزل نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر دی، ایک ایک لفظ پر زور ڈالے کہا تھا، بھول جاؤ ان سب کو، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا جیسا تم چاہتی ہو۔ وہ ذرا لچکدار لہجے میں بولتا اس کے بازو کو چھوڑ گیا۔ ایزل نے نم نگاہوں سے اسے نفرت سے دیکھ اپنا بازو سہلایا۔ باتیں بھول جاتی ہیں، کردار پر لگے داغ نہیں شامیر بیگ۔ جس طرح منہ سے نکلا الفاظ کسی بھی طور واپس منہ میں نہیں پڑ سکتا، اسی طرح دل پر لگے گاؤ بھی نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے خوبرو چہرے کو دیکھتی وہ نفرت و غم و غصے سے پھنکاری تھی۔ اس کے لفظوں میں درد تھا، کرب کا وہ جہاں آباد تھا جس نے اتنے دنوں سے اپنے سینے میں اتارا تھا۔ میں بھلا دوں گا سب، وہ بے بسی سے اس کے قریب کرتا ماتھا اس کی پیشانی سے ٹکائے بولا تھا۔ ایزل اپنے چہرے پر پڑتی ستمگر کی گرم سانسوں کو محسوس کرتی آنسو اپنے اندر اتارنے لگی، وگرنہ دل تو پھوٹ پھوٹ کر رونے کا تھا۔ تمہیں بخار تھا، تم نے بتایا نہیں مجھے۔ اب وہ بے چینی سے اس کے ماتھے گردن کو ہاتھوں سے چھوتا پوچھ رہا تھا۔ اس کے انگ انگ سے فکر پریشانی جھلک رہی تھی، گالوں پر ابھرتے گھڑے اس بار غمگین لگے تھے ایزل کو۔ ہے تو تمہیں کیا؟ وہ نگاہیں چرائے اپنے چہرے پر سے اس کے ہاتھ ہٹائے انتہائی چڑچڑے پن سے بولی تھی۔ ایزل، شامیر نے اسے بے بسی سے پکارا تھا جو اپنے نفرت بھرے رویے سے اسے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ مر گئی ہے ایزل، تم نے مار ڈالا ہے اسے کل رات، اپنی نسوانیت اپنی عزت کو بچاتے بچاتے مر گئی ہے۔ اب یہاں کچھ نہیں ملے گا تمہیں سوائے اس خالی وجود کے۔ منہ دھو کر آؤ، میں کھانا اوپر ہی لے آتا ہوں، ایک ساتھ لنچ کریں گے۔ شامیر اس کی بات کو اگنور کیے سنجیدگی سے کہتا روم سے نکل گیا۔ ایزل غم و غصے سے اس کی پشت کو گورتی بے بسی سے گہرے سانس بھرتے رہ گئی۔ آج ہم سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں۔ سینڈوچ کی بائٹ لیتے وہ ایزل کے بے تاثر چہرے کو دیکھتا اسے بتا رہا تھا۔
जो बिल्कुल स्पॉट चेहरा लिए बेजार सी बैठी थी। पैकिंग कर लेना अगर कुछ ले जाना चाहती हो तो, वरना वहाँ से ही खरीद लेंगे ज़रूरी सामान। किस खुशी में? अपनी गजाली सारा आंखों में नफरत भरे वो चटकते हुए लहजे में इंतहाई बदलिहाजी से बोली। शामिर ने लब बींच लिए, नीली आंखों में अजीब से तासुरात थे। वो हाथ खाने से खींचता दोनों हाथ मुट्ठी की शक्ल दिए अपनी ठोड़ी के नीचे रखी इज़ल को देखने लगा। क्यों जाते हैं हनीमून पर? शामिर का लहजा बिल्कुल आम और इतना ही बेबाक था। इज़ल ना चाहते हुए भी नज़रों का रुख बदल डाला। मुझे कहीं नहीं जाना शामिर बेग, तो ऐसा करो अपनी हनीमून के लिए अपनी मंगेतर रुबाब को ले जाना। इज़ल ने सर्दपन से उसकी आंखों में देखे बेलचक लहजे में कहा था। शामिर की आंखों में हरारत उभरी, खूबसूरत होंठों पर जानलेवा सी मुस्कुराहट उभरी। वो अपने पहलू में बैठी इस हसीन दोशीज़ा को देखता उसके सहर में जकड़ गया था जैसे। जो नशा तुम्हारी कुर्बत में है वो दुनिया की किसी भी लड़की की संगत शामिर बेग को नहीं दे सकती जाने जाना। शामिर ने उसके करीब होते मायनी खेजी गंभीर लहजे में कहते इज़ल के होंठ को अंगूठे से साफ किया। इज़ल का चेहरा लहू छलकाने लगा। वो उठती इससे पहले मुकाबलने से बाजू से थामे अपनी गोद में गिराया। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी दुनिया को ये दुनिया दिखाऊं और तुम राज़ी हो या नहीं, जाना तो हर हाल में पड़ेगा। माई बेटर हाफ इसके सुर्ख गाल को अपने पोरों से सहलाता वो आंच देते गंभीर लहजे में बोला था। शामिर की मायनी खेज बेकरार निगाहें अपने चेहरे पर अटकी पाते इज़ल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो एकदम से उसके कुशादा सीने पर अपने हाथ रखे इसे पीछे को धक्का दिए फ़ौरन से उठते तेज़ी से भागी थी। मीर मेरी जान प्लीज़ घर वापस आ जाओ। तमीना बेगम का वॉइस नोट सुनते ही शामिर ने अपनी नीली निगाहें मींच लीं। सर्द हवाएं उसके वजूद से टकराती आर पार हो रही थीं, मगर वो इस यक बस्ता ठंड में साकित सा खड़ा गहरे बादलों की ओट में छुपे इस हसीन चांद को देख रहा था जो पूरी आबोताब से जगमगा रहा था। शामिर ने बिना जवाब दिए सेल ऑफ किया। मेजर शावेज के सैकड़ों मैसेजेस और कॉल आई थी जिन्हें वो इग्नोर कर चुका था और वजह इन पर आया गुस्सा था, जिन्होंने बड़ी चालाकी से शामिर का मुल्क से बाहर निकलना बंद कर दिया था। इज़ल तो काफ़ी पुरसुकून हुई थी इस न्यूज़ से, मगर शामिर उतना ही टेंस और बेचैन। वो जानता था पाकिस्तान में रहते हुए इज़ल कभी भी महफूज नहीं हो सकती और इसी वजह से वो इसे यहाँ से ले जाना चाहता था, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं लग पा रहा था। शामिर मुड़ा जब एकदम से इसे कुछ खटका। उसके माथे पर एकदम से हज़ारों बल नुमाया हुए सेकंड के 10वें हिस्से में उसकी छठी हिस्सों से कुछ गलत होने का सिग्नल दिया। वो तीर की तेज़ी से दीवानावार भागा था, मगर हर तरफ फैली खामोशी और अंधेरे ने उसके शक को मज़ीद पुख्ता कर दिया। इज़ल, शामिर ने उसे पुकारा। मोबाइल फ़ोन की लाइट से वो संभल संभल कर कदम उठाता आगे बढ़ रहा था जब एकदम से किसी ने बेहद तेज़ी से उसके सर पर डंडे से वार किया। शामिर कराहता मुंह के बल फर्श पर गिरा था। जी तो मेरे प्यारे लिसनर्स, आगे क्या होने वाला है, शामिर के सर पर डंडा किसने मारा और इज़ल कहाँ है, ये सब जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। और अभी तक की आज की एपिसोड आपको कैसी लगी, हमारे साथ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। उससे ये होगा कि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।